ولا طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم نے بات کی ہے انسان کی پیدائش کی، اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا. آج تھوڑا سا اس کی جو آخری وقت ہے موت کے بارے میں 2-3 بات کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان کو بتایا کہ میں نے موت کو پیدا کیا اور موت کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. ہوا، حرارت اور ایندھن، جب یہ 3 چیزیں آپس میں مل جاتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، آپس میں اتصال کرتے ہیں، اس سے آگ لگ جاتی ہے. اور آگ ایک کیمیائی عمل ہے جس سے حرارت پیدا ہو. 3 چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہے، ہوا یعنی آکسیجن، حرارت گرمائش اور ایندھن جو آگ کی خوراک ہے، فیول ہے، یہ 3 چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہے اس سے آگ لگ جاتی ہے. آگ کی کتنی قسم کی آگ ہوتی ہے تو کل آپ کو بتایا تھا کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی، کلاس ڈی اور کلاس ای. آگ کی بین الاقوامی سطح پہ 5 قسمیں ہیں: کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی، کلاس ڈی اور کلاس ای. کلاس اے وہ آگ ہو جو ٹھوس اشیاء کی آگ ہو، مثلا لکڑی، کاغذ، گتا، سوتر، کپڑا، جو جل کر راکھ بنا دیتے ہیں، جو جل کر راکھ بناتے ہیں اسے کلاس اے آگ ہے. اور کلاس بی مائعات کی آگ ہوتی ہے جو بہنے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پٹرول، ڈیزل، تیل، یہ جو چیزیں ہیں بہنے والی، اس کی آگ کو کلاس بی آگ یعنی مائعات کی آگ. اور کلاس سی مختلف قسم کی گیسیں، پان گیس، سوئی گیس وغیرہ. کلاس ڈی مختلف قسم کی دھاتیں، ایلومینیم. اور کلاس ای بجلی کی آگ جو الیکٹرک سرکٹ شارٹ ہونے سے جو آگ لگ جاتی ہے اسے کلاس ای آگ. یہ ہے بین الاقوامی سطح پر ٹوٹل 5 آگ کی قسم. لیکن چیک کریں میرا سر کس نوعیت کی یہ آگ ہے، بجلی کی سرکٹ سے ہے یا ویسے نہیں؟ اچھا بھائی دیکھو، ایک آدمی نے آیا آپ کو آگ کے لیے بتایا، آپ نے پورے بجلی بند کر دیا، اس نے مذاق کیا ہو، ہاں، یا کوئی افسر آپ لوگوں کے ساتھ مذاق میں کہے گیا، اس کے بعد اپنی سینئر کو رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ پہلے گیٹ پہ ہیں، آپ کو کسی نے بتایا اور آپ نے بجلی وغیرہ بند کر دی ہو، پھر سے جب وہ اس کو آگ لگی ہوگا یہ کہاں لگی ہوئی، کس چیز کی آگ ہے، کس قسم کی آگ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ وہاں گئے نہیں ہیں. اس نے اگر آپ کو غلط بتایا، آپ غلط انفارمیشن دیں گے، وہ آگے سے دے گا، وہ آگے دے گا، پورا دن آپ کا جو رپورٹنگ سسٹم ہے غلط ہو جائے گا. میں نے آپ کو ہمارے پاس جو ہے فائر الارم سسٹم لگا ہوا ہے، جب بھی اوریجنل آگ لگتی ہے تو وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل وہ اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ آگ لگی ہے. لیکن اگر بندہ بتائے تو اس سے کنفرم الارم تو آپ کو جگہ نہیں بتاتا ہے، جگہ تو آپ الارم اس کو آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ آگ لگی ہے. جب آگ لگی تو میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا، آپ نے جا کر وہ دیکھا کہ کس جگہ پہ آگ لگی ہے، کس نوعیت کی آگ ہے، پھر اسی کے مطابق آپ نے پھر آگے کارروائی کی. الارم بھی ایسے بتاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا. پھر فائر بریگیڈ کا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے, گیٹ کے اوپر ہونا ضروری ہے, تاکہ وقت کی ضرورت ہو جب آگ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کے بیلٹ لیول یا آپ کے کچھ سے اوپر ہو جاتا ہے, پھر ان سلینڈر سے مشکل سے وہ پھر آپ نے اس کو فائر بریگیڈ سے لے جانا ہے. میں واٹر سلینڈر استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس میں کرنٹ آتا ہے, وہ بجلی ہوگی اور آپ کو کرنٹ دے کر آپ کو جان سکتا ہے. دوسری جو ہے اس کو آگ کے پیٹرول ڈیزل وغیرہ اسی میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ بہنے والی چیز ہے اور آگ بڑھتی جائے گی. واٹر سلینڈر صرف اور صرف تو سکتا کی جو آگ کے لکڑی کاغذ گتا وغیرہ ان پر آپ لوگ اس کو استعمال کریں. ریفل 12 بور پمپ ایکشن, ریفل 12 بور پمپ ایکشن. اس کے جو حصے خود ہے جس کا یہ جو اس کا اوپر والا ہے یہ بیرل, یہ میگزین ٹیوب ہے, میگزین ٹیوب یہ میگزین کپ ہے, اس کے اندر میگزین اسپرنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ کاٹنگ ہینڈل ہے, یہ جو چھوٹی چھوٹی پتریاں نظر آ رہی ہے ایک سیٹ ہے اس کو کہتے ہیں سلائڈ. یہ بولٹ اینڈ ریسیور گروپ ہو گیا, یہ بٹ ہو گیا, یہ سرٹیفکیٹ ہو گیا اور یہ ریلیز. اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ لوگ لوڈ کرو گے تو عموماً ہم جب اس کے اوپر راؤنڈ ڈالتے ہیں جب ڈالتے ہیں یا ڈالتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل جو طریقہ ہے یہ اس لیور کو یوں پکڑ لینا, یہ درد اس کا منہ نیچے کر کے اس میں راؤنڈ ڈالنے کے بعد اس کو پھر ٹھیک ہے. پھر جب ہمیں آرڈر مل جاتا ہے فیل کرنے کا یا کسی طرح سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, پھر اس کو جب ہم کریں گے تو یہ مثال کے طور پر یہ ریپل ہے, اس کا منہ ہم نے تھوڑا اوپر کرنا ہے, اس کا منہ ہم نے تھوڑا اوپر کرنا ہے یوں اسی پوزیشن میں, اور آسانی سے چل جائے. اگر ہم اس کو یوں کرتے جائیں پھر بڑا مسئلہ ہوگا, اور یہ ڈبل فیڈ کرے گا, راؤنڈ آپ کو ڈبل فیڈ ہو جائے گا, پھر آپ وہ نکلے گا نہیں اور آپ کی جو مسئلہ بات ہے ریفل خراب نہیں ہوگا. فائر کرنے کا طریقہ یہ ہے, دو پوزیشنوں سے ہم اس سے فائر کرتے ہیں, ایک ایم پوزیشن میں نشانہ لے کے اور ایک ایف پوزیشن میں. ایم پوزیشن میں جب اس سے فائر کریں گے یہ ہاتھ ہمارا بالکل سیدھا ہوگا. یہ میرے بات کو یہ دیکھو ہاتھ میرا ایسا ٹچ ہو گیا ہے, اس کو اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ بٹ ہوتا لمبا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ ہاتھ آپ نے آگے کی طرف کھینچنا ہے. آگے کی طرف جب کھینچو گے اور آپ کا جو وزن ہوگا وہ ریفل کے اوپر ہوگا, یعنی اسی پوزیشن میں آپ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے فیر کر دیا, ایک فیر ہو گیا. دوبارہ جب میں نے فیر کرنا ہے تو اس ریفل کو دیکھو, اس کو میں نے یوں کرنا ہے. اسی کو اس لیے پمپ ایکشن کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایکشن ہوتا ہے اور وہ ایکشن یوں ہوتا ہے. دیکھو سمجھ آئے,